بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، زندگی میں انسان کے اوپر دو حالات آتے ہیں، ایک کا نام ہے خوشی، دوسرے کا نام ہے غم۔ خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، دونوں حالات میں اللہ کے حکم کو سامنے رکھیں۔ جب کبھی خوشی کا موقع ہو تو ہم اس موقع پر شکر کے دامن کو نہ چھوڑیں۔ مگر اس زمانے میں جب خوشی کا موقع ہوتا ہے اور مسرت کا موقع ہوتا ہے تو عموماً لوگ فضول خرچی اور نازیبہ حرکت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور خرافات اور نہ جانے کن کن اعمال میں مبتلا ہو جاتے ہیں جن کے کرنے سے نہ اللہ راضی ہوتا ہے، نہ ہی اس کے کچھ دنیا میں کوئی حقیقی طور پر کچھ فائدے ہیں اور نہ ہی ہم کو قبر اور حشر میں کچھ فائدے اس کے ملنے والے ہیں۔ غم کے موقع پر انسان کو صبر کا دامن نہیں چھوڑنی چاہیے کہ تھوڑی سی تکلیف ہو گئی ہے تو انسان چیخنا چلانا شروع کر دے اور اپنے بال کو نوچنے لگے، کپڑا پھاڑنے لگے اور چیخنے چلانے لگے اور بلند آواز سے گویا کہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ آسمان گر رہا ہے۔ تو خوشی کے جب مواقع ہو تو اس وقت انسان کو شکر کا جذبہ سامنے رکھنی چاہیے، اللہ کا شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز ادا کرنی چاہیے اور غریب و محتاجوں کو یاد رکھنی چاہیے اور اللہ کے راہ میں کچھ خیرات وغیرہ کر دینی چاہیے جو خوشی کے مواقع پر اچھے کام کرنے کے ہیں۔ غم کے مواقع پر صبر کا دامن نہیں چھوڑنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی حالات پیدا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی تمام رکاوٹوں اور تمام پریشانیوں کو دور کرنے والے ہیں۔ چیخ چیخ کر ہم پکاریں اور کپڑے کو پھاڑ دیں، چاک کر دیں، اپنے بالوں کو نوچیں، اس سے کوئی نتائج نہیں نکلنے والے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گرائیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں گے اور اپنے گناہوں پر روئیں گے، اپنے غلطیوں پر روئیں گے اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں گے۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ انسان کے اعمال کی بنیاد پر انسان پر جو مصیبتیں آتی ہے وہ انسان کا خود کیا دھرا ہے، جو انسان اپنی زندگی میں اس کو دیکھتا ہے اور ٹٹولتا ہے۔ تو اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ سے
کے سامنے گر گرا کر کے اپنی غلطیوں کو سامنے رکھ کر کے معافی مانگنی چاہیے. اور دنیا میں کبھی خوشی کے مواقع آتے ہیں، کبھی غم کے مواقع آتے ہیں، اور یہ سب دنیا کے نظام ہے، گھبرانا نہیں چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے تو اس میں دیکھ کر کے، سنبھل کر کے اور اللہ کے قوانین کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنی چاہیے. اور جب ہم اس طرح زندگی گزاریں گے تو کبھی خوشی کے مواقع آئیں گے تو ہم شکر کے دامن کو پکڑیں گے، اور کبھی غم کے مواقع آئیں گے تو ہم صبر کا دامن پکڑیں گے. تو ایسا شخص کبھی پریشان نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ ایسے شخص کا تعلق رب سے ہوتا ہے. اور انسان جب اپنے رب سے تعلق رکھتا ہے تو اس کا رب جو ہے کوئی نہ کوئی اس کا راستہ نکال دیتا ہے. تو انسان جب اپنے تعلق رب سے رکھے گا تو اس کا رب بھی ہر اس کی زندگی کے جو بھی پریشانیاں ہیں اس کو دور کر دے گا. اور اصل معنی میں تمام پریشانیوں کو دور کرنے والا صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں. نہ نبی کی ذات ہے، نہ اولیاء کی ذات ہے، نہ بزرگوں کی ذات ہے، نہ ہی دنیا میں کسی بابا فقیر کی ذات ہے. تمام تکلیفوں کو دور کرنے والا وہی وحدہ لا شریک کی ذات ہے. اس کے علاوہ کسی کے خلاف یا دوسرے سے متعلق ایسا عقیدہ رکھنا یہ بہت ہی برا ہے اور گناہ والی بات ہے. اپنی جسمانی تکلیف ہو یا روحانی تکلیف ہو، خوشی کے مواقع ہو یا غم کے مواقع ہو، ہر موقع پر انسان کو رب سے تعلق رکھنی چاہیے. تو انسان اس عالم میں بھی کامیاب ہو جائے گا، اور اس عالم کے بعد جو آنے والی زندگی ہے وہاں بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں بھی اور ہر انسان کو صحیح راستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خوشی کے مواقع پر کیا کرنی چاہیے اور غم کے مواقع پر کیا کرنی چاہیے. اللہ تعالی تمام امور کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. آرزوں کا شجر دے یا خدا میرے خدا.